حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی کہانی کا حصہ پارٹ 1۔ اور پھر واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اپنی سزا کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو زمین پر نکال دیا، جہاں اس نے انسانوں کو ابلیس کے دشمن ہونے کا مقرر بنایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر اترو، تمہیں زمین میں رہائش اور اپنے مقرر قیام کا سامنا ملے گا، وہیں تم جیو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے تم کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی زندگی زمین پر شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے زمین پر زندگی گزاری۔ کھانا آسان نہیں تھا، ان کے پچھلے گھر کے برعکس وہ زمین پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنے پر مجبور تھے۔ اس پر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی تلاش کا بوجھ تھا۔ اسے جنگلی جانوروں سے لڑنے کا بھی چیلنج دیا گیا، جو پیٹ بھر کے کھانے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ اور سب سے بڑا بوجھ جو آدم علیہ السلام نے مسلسل کرنا پڑا وہ شیطان کے وسوسوں کا تھا۔ شیطان اپنی بات پر ٹوٹتا رہتا اور اپنے شیطانی وسوسوں سے انسان کو اذیت دیتا رہتا۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور اپنے رب کے سامنے ثابت قدم رہے۔ یہ ضروری تھا کہ وہ زمین پر ترقی کرے اور ایسی اولاد پیدا کرے جو اپنے تفویض کردہ فرض پر ثابت قدم رہے۔ اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنا سبحانہ وتعالیٰ، مطلب اس کی بچوں کا فرض تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے بچوں کا عام ہونا۔ زمین پر آدم علیہ السلام اور حوا کا تنہا وجود جلدی ہی ان کے بچوں کی آمد سے بدل گیا۔ ان کا خاندان جڑواں بچوں کے حابیل اور اس کی بہن کی برکت سے شروع ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انہوں نے جڑواں بچوں کے ایک اور سیٹ کا استقبال کیا۔ حابیل اور اس کی بہن بچے بڑے ہوئے اور خاندان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کے ساتھ عاجزی کی زندگی گزاری۔ حابیل نے زمین کاشت کی، جبکہ قابیل نے مویشی پالے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حصہ اور حوا کا زمین پر بے دخلی کا مقصد زمین کو ایسے فرض شناس انسانوں سے آباد کرنا تھا جو اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ جب بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی کی کہ ہر بیٹے کی شادی دوسری کی جڑواں بہن سے کر دی جائے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا خاندان موجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے وحی کیا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جبکہ حابیل اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ قابیل زیادہ خوش نہیں تھا، جبکہ حابیل اپنی ذہانت، فرمانبرداری اور اللہ جل جلالہ کی مرضی کی اطاعت کے لیے مشہور تھا۔ حابیل متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ قابیل اس حکم سے ناخوش تھا، کیونکہ اس کے مطابق حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی آنکھوں کی طرح خوشنما نہیں تھی۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک پریشانی میں تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، اس سے مدد طلب کی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر بیٹا اللہ کے نام پر قربانی کرے سبحانہ تعالیٰ، اور وہ اس بیٹے پر احسان کرے گا جس کی قربانی اس نے قبول کی۔ جبکہ حابیل نے اپنا بہترین ذرا اللہ کو پیش کیا سبحانہ تعالیٰ، قابیل نے اپنی بدترین فصل پیش کی۔ لہٰذا فطری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی پیشکش کو قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس کی پیشکش میں اس کی بے نیازی والی پیشکش کو رد کرنے کا سبب بنی۔ قابیل نے غصے میں آ کر اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ پھر حابیل نے آہستگی سے جواب دیا،
سوچتا رہا کہ وہ لاش کو اپنے گھر والوں سے کیسے چھپا سکتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہوا، قابیل کو اپنے بھائی کے لیے پچھتاوا ہونے لگا اور وہ جرم پر قابو پا گیا۔ میت کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قابیل کو دو کی موت اور تدفین کا مشاہدہ کرایا۔ قید کے دیکھا کہ کوے اپنے بچوں اور چونچ کا استعمال کرتے ہوئے زمین میں گڑھا کھود دیتا ہے، لاش کو اس میں دھکیل دیتا ہے اور اسے ریت سے ڈھانپتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں تلاش کرتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی بے عزتی کیسے چھپا سکتا ہے۔ اس نے کہا، ہائے ہائے ہائے، کیا میں اس کوے جیسا ہو کر اپنے بھائی کی رسوائی کو چھپانے میں ناکام رہا ہوں؟ اور وہ پشیمانیوں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے محروم ہو گئے اور غم سے نڈھال ہو گئے۔ حابیل کو اس وقت قتل کیا گیا جب قابیل شیطان کے زہر میں اثر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اس سے متوقع فرائض کی انجام دہی کی۔ وہ اپنے بچوں اور نواسوں کو ابلیس سے مطالبہ کرتے رہے اور انہیں مسلسل یاد دلاتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی نافرمانیوں میں شامل نہ ہوں۔